الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، سب سے خیر والا سفر جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت ہے. سب سے باسعادت ساتھی جو آپ کے ساتھ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. غار سے پہلے آپ جہاں رکے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اندر پہلے میں جاؤں گا، بعد میں آپ جائیے گا. تھوڑے سے آپ جھکے ہیں، اندر داخل ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں سے جگہ کو ٹٹولا ہے اور جہاں سوراخ تھے اس کو بند کرتے گئے ہیں. اپنی چادر مبارک پھاڑ دی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر غار سور کے سوراخ بند کیے گئے ہیں. اللہ کے نبی کو اندر لے کر آئے ہیں، جگہ کو صاف کیا ہے. حضور پاک علیہ السلام ان کے زانوں پر اپنا سر رکھ کر آرام کرنے لگے. ایک سوراخ باقی ہے جہاں اپنے پاؤں کی ایڑی آپ نے ڈالی اور رسول پاک آپ کے سر مبارک کو اپنے آپ کو رکھ کر آپ کے زانوں پہ لیٹ رہے ہیں. بڑا عجیب منظر ہے، بڑا عجیب وقت ہے، بڑی عجیب فضیلت ہے. کائنات کی ساری ہستیاں ایک طرف کر دو، غار سور کا یہ وقت ایک طرف کر دو جہاں میرے نبی علیہ السلام کا جسم اطہر ہے حضرت ابو بکر صدیق کے زانوں پہ رکھ کر آپ لیٹے ہیں. یہی سعادت آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوتی ہے. جب میرے نبی کا آخری وقت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں حضور پاک کا سر مبارک میرے سینے اور میرے نہر کے درمیان تھا اور حضور پاک دنیا سے رحلت فرما رہے تھے. یہی سعادت ابا کو نصیب ہو رہی اور آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہو رہی. سانپ ڈنگ مار رہا ہے، کئی بار وہ ڈنگ مار چکا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگ مبارک شل ہو گئی اور ورم چڑھ گیا، درد بڑھ گئی اور کچھ بھی نہیں کیا. نہ میرے نبی کو بتایا، نہ میرے نبی کو جگایا، نہ میرے نبی کو ہلایا. ڈنگ پڑتے جا رہے ہیں. ایک عجیب منظر ہے. صحابہ سارے ایک طرف ہو جائیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وقت کسی صحابی کے پاس نہیں ہے، نہ یہ نظام کسی صحابی کے پاس تھا، نہ یہ فضیلت کسی صحابی کے پاس تھی. میرے اللہ نے چاہا کہ رسول پاک کو اطلاع دینے کا ایک عمدہ ذریعہ بنایا جائے. حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آئے، بڑھتے گئے. حضور پاک کے چہرہ مبارک پر یہ آنسو گرے ہیں. اللہ کے نبی اٹھے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے، یہ آنسو آئے ہیں، رو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پہلے پوچھا کہ تیری چادر کہاں ہے؟ اللہ کے نبی وہ میں نے توڑی ہے، پھاڑی ہے اور سوراخ بند کر دیے ہیں. اس طرح اگر آپ کی دوسری بیٹی اسما بنت ابی بکر کو دیکھو جو نبی کا ٹفن باندھ رہی ہیں اور باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں، دوپٹہ پھاڑا، آدھے سے ٹفن باندھ کر
اس کو باندھا، ان کا نام رکھا گیا ذات النطاقین، یعنی دو دوپٹوں والی، دو چادروں والی، دو کپڑوں والی۔ نبی کی خدمت کو سعادت سمجھ کر اپنے دوپٹے کو پھاڑا، نبی کی خدمت کو سعادت سمجھ کر غار میں ان کے ابا نے اپنی چادر مبارک کو پھاڑ کر غار کا تمام سوراخوں کا سلسلہ بند کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تن من قربان ہو رہے۔ حضور پاک اٹھے، دیکھا کہ آنسو گر رہے ہیں، ورم پڑا ہوا ہے، ڈنگ پڑ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک نکالا، دائیں ہاتھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر خود لگایا۔ حضرت ابو بکر قسم اٹھا کے کہتے ہیں میں ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے پہلے تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ معجزہ ہے۔ اور حضور کریم جب اندر آ گئے، ابو بکر صدیق اندر آ گئے، کافروں کا قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، ابو جہل کی نگرانی میں غار کے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا ایک درخت کو حکم دیا جس کا نام ام غیلان ہے، ببول کا درخت ہے، کانٹوں والا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں پر اگ جاؤ، اگ کر بڑے ہو جاؤ، اتنے بڑے ہو جاؤ لوگ تمہیں دیکھتے ہی بھاگ جائیں اور کہیں یہ اتنا بڑا درخت ہے۔ غار کے تمام منہ کو اس نے ڈھانپ لیا ہے، یہاں سے اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ کبوتری کے بچے بھی ہیں، کبوتری کے انڈے بھی ہیں، مکڑی کا جالا سامنے لگا دیا گیا۔ جب کوئی بندہ دیکھتا ایسا لگتا جیسے 50 سال پرانا جالا ہے۔ ابو جہل نے کہا یہ جالا تو 50 سال پرانا ہے، نبی کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگتا ہے، نہ اس میں اللہ کے نبی گئے ہیں، نہ اس میں ابو بکر صدیق گئے ہیں۔ اگر آپ جاتے یہ جالا یہاں پہ نہ لگتا، آپ جاتے کبوتری یہاں سے بھاگ جاتی، آپ جاتے ببول کا درخت کاٹ کر جاتے۔ باہر حفاظت اللہ کا معجزہ ہے، پھر بھی کافر آگے آ رہے ہیں، سوراخوں سے نیچے دیکھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق اندر سے دیکھ رہے ہیں۔ کافروں کے پاؤں پر نگاہ پڑی، کپ کپی طاری ہو گئی، ڈر گئے، پسینہ آ گیا۔ میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ سامنے آ چکے ہیں، اندر دیکھنا شروع کر دیا ہے، بالکل قریب آ چکے ہیں۔ قرآن نے کیا خوبصورت نقشہ بتایا ہے، کیا خوبصورت ان کو جوڑا ہے، کیا دو انسانوں کا نام لیا ہے، کیا ان کے نقشے کو قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار، یہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ دشمن اندر آ سکتے ہیں، میرے نبی نے کیا فرمایا لا تحزن، میرا غم نہ کرنا، میرے بارے میں فکر نہ کرنا، میرے بارے میں سوچنا مت۔ ابو بکر کو اپنا فکر نہیں تھا، ہوتا تو ڈنگ پڑتے ہی حضور کو جگا دیتے، ہوتا تو ڈنگ پڑتے ہی چیخ مار دیتے، ہوتا تو سانپ ڈنگ مارتا، ابو بکر رسول پاک کو جگا دیتے، سانپ ڈنگ مارتا، ابو بکر نبی کو بتا دیتے، اپنا فکر کوئی نہیں۔ لیکن جب دشمن سامنے آیا تو میرے نبی کا فکر تھا۔ قرآن کا ترجمہ یہ ہے لا تحزن، ابو بکر اللہ کو پتہ ہے کہ تجھے اپنا کوئی فکر نہیں، تجھے فکر نبی کا ہے۔ لا تحزن، نبی کے بارے میں بھی غمگین نہ ہونا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا پیغمبر کہ ہر وقت اللہ اس کے ساتھ ہے، اور ایسا ابو بکر کہ ہر وقت اللہ اس کے ساتھ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہ ابو بکر کے زہر کو ختم فرما دے، اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا ایک خوشخبری دوں یا رسول اللہ دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب کے لیے اللہ عام تجلی فرمائیں گے، اے ابو بکر قیامت کے دن تیرے لیے اللہ
خاص تجلی فرمائیں گے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، خدا کی قسم 70 نبیوں کے بارے میں بھی اگر کوئی بندہ ایمان پر یقین رکھتا ہو، تیرے بارے میں بغض رکھتا ہو، 70 نبیوں پر ایمان لا کر بھی وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اگر وہ تیرے بارے میں بغض رکھتا ہے، تیرے بارے میں منافقت رکھتا ہے، میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، ابو بکر غار میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذہما فی الغار، یہ دونوں غار میں ہیں۔ یہ غار بھی جنت میں جائے گی، غار سور یہ پہاڑ جنت میں جائے گا، اور میرا اللہ اس کا کرشمہ دکھائے گا۔ پھر میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو اندر آیا ہوں اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا پیچھے مڑ کے دیکھو۔ مڑ کے دیکھا، ایک سمندر تھا اور اس میں ایک کشتی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر یہ دشمن ادھر سے اندر آئے، اللہ کا یہ معجزہ ہے کہ سامنے سمندر ہے، کشتی ہے، میں بھی بیٹھوں گا، تو بھی بیٹھے گا، اور ہم کشتی کے ذریعے نکل جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد یا رسول اللہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کیا؟ تیری دائیں طرف ایک چشمہ ہے، وہاں سے پانی پیا۔ اللہ کے نبی پہلے تو وہ چشمہ نہیں تھا۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی نہر کو توڑا گیا ہے، ایڈوانس تجھے جنت کا پانی اللہ آج پلا رہے ہیں، اور غار سور میں تو یہ پانی پی رہا ہے، اور یہ نبی کی محبت ہے، نبی کی اطاعت ہے، نبی کا عشق ہے، نبی کے ساتھ تیرا جذب ہے، تیرا وجد ہے، تو دیوانہ ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت کا جنت کی نہریں توڑی گئی ہیں، وہاں سے چشمے کا پانی لایا گیا ہے، آج غار میں تجھے پہنچا دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جب اس غار میں تھے 3 دن آپ کا قیام تھا۔ اس 3 دن کا منظر یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبد الرحمن تھا، وہ رسول پاک کے ساتھ اس غار میں آ جاتے شام کے وقت میں، اور فجر سے پہلے یہاں سے جا کر اپنے گھر سو جاتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ اے بیٹے، دنیا کے اندر میرے نبی کے خلاف کافر جو بات کریں رات کو آ کر ہمیں بتا دیا کر۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے جن کا نام عامر بن فہیرہ تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بکریاں چراتے تھے۔ شام کے وقت بکریاں لے کر غار میں آ جاتے اور پورے دن کی خبریں اللہ اور اس کے رسول کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتے ہوئے پورے دن جتنی باتیں کافر کرتے آ کر حضور پاک کو بتا دیتے، ابو بکر صدیق کو بتا دیتے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ہیں۔ یہ تقریباً 8-9 سال کی تھی، یہ کھانا تیار کرتی اور کھانا غار میں پہنچا دیا جاتا۔ تو یہ 3 آدمی، آپ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، آپ کے بیٹے عبد الرحمن اور حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ غار کے اندر خبریں بھی پہنچاتے، اطلاعات بھی پہنچاتے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر 3 دن ہو چکے ہیں، اب ہم نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے مدینۃ الرسول کی طرف۔ بہت سے صحابہ پہلے ہجرت کر کے جا چکے تھے، اللہ کے نبی کا انتظار ہوتا تھا، ان کو انصار مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک رہبر تلاش کرو جو ہمیں راستہ دکھائے گا اور ہم اس کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسماء بنت ابی بکر گئی کہ میرے ابا جی کا پیغام ہے، ایک رہبر تلاش کرو، ہم اس کو پیسہ دیں گے، ہمیں مدینہ تک پہنچا دے۔ جو رہبر آئے ان کا نام عبداللہ بن اریقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یہ بھی صحابی بنے، حضور کے پاس آ گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پہ بیٹھے جس کا نام جدعان تھا، یہ اونٹنی سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے مال سے خرید کر میرے نبی کو ہدیہ کی تھی۔ آپ اونٹنی پہ بیٹھے، ساتھ ابو بکر صدیق بیٹھے، عامر بن فہیرہ بیٹھے، ساتھ عبداللہ بن اریقت بیٹھے۔ یہ 4 ساتھی تھے جو یہاں سے مدینہ کی طرف کوچ کرنے لگے۔ قریشیوں کو پتہ چلا ہے نہ اللہ کے نبی ملے ہیں نہ ہمیں ابو بکر ملے ہیں۔ انہوں نے میٹنگ بلائی، میٹنگ میں انعام طے ہو گیا، 100 اونٹنیاں اس کو دی جائیں گی جو حضور پاک کو گرفتار کر کے لائے یا آپ کو قتل کر کر آپ کی لاش مبارک ہمارے پاس لے آئے۔ قبیلہ بنی مدلج عرب کا ایک خاندان تھا، اس میں ایک آدمی بیٹھا ہے جس کا نام سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابھی یہ اسلام نہیں لائے۔ جب انہوں نے یہ خبر سنی 100 اونٹنیوں کا انعام ہے، تو ایک دیہاتی آدمی آ رہا تھا، اس سے سراقہ نے پوچھا
تو نے کوئی بندے تو نہیں دیکھے؟ اس نے کہا 3 آدمی فلاں پہاڑ سے گزر رہے تھے۔ سراقہ سمجھ گیا شاید وہ اللہ کے نبی ہوں۔ اس نے اپنی نوکرانی سے کہا میری گھوڑی کو تیار کرو، فلاں پہاڑ پہ پہنچا دو۔ سراقہ چپکے سے نکلا، قبیلے والوں کو نہیں بتایا، گھوڑی پکڑی، بیٹھا اور گھوڑی تھوڑی سی آگے جا کے بجلی گر پڑی اور سراقہ سمجھا کہ یہ تو کہیں مصیبت آنے والی ہے۔ اس وقت لوگ فال نکالتے تھے اور اپنے تیروں کو چیک کرتے تھے کیا ان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ سراقہ نے یہاں پہ فال نکالا کہ میں اللہ کے نبی کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں، مجھے آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے۔ فال اس کے خلاف نکلا، پھر بھی وہ لالچ میں اوپر بیٹھ گیا اور اس نے کہا بے شک فال میرے خلاف ہے مگر میں جاؤں گا، 100 اونٹ مجھے ملیں گے۔ خیر وہ گھوڑی میں بیٹھا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا، ایک پتھر والی زمین جیسے آپ فرش پہ بیٹھے ہیں ایسی سخت زمین جو رسول پاک کے بالکل قریب تھی۔ ابو بکر صدیق سامنے ہے، عامر بن فہیرہ سامنے ہے، سراقہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اونٹنی قریب پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم سے سراقہ کا گھوڑا یا اس کی گھوڑی وہ ایک دم زمین میں گئی اور اس کی ٹانگیں اس زمین میں گئی جو بالکل پتھریلی تھی، جہاں سے اندر جانا مشکل، ٹانگوں کا دھنسنا مشکل، ٹانگوں کے لیے زمین کا نرم ہونا مشکل۔ پھر وہ اترا، پھر فال نکالی، فال کہہ رہی تھی مت جانا تباہ ہو جاؤ گے، مگر لالچ میں اور آگے بڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ آیا ہے آدمی ہمارے تعاقب میں ہے، بالکل قریب آ چکا ہے، یہ تو ہمارے بالکل سروں پہ آ چکا ہے، 1 نیزہ یا 3 نیزے کا فاصلہ تھا، سامنے سراقہ تھا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے نبی نے اس کے لیے یہ بد دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ اس کی گھوڑی کو دھنسا دے۔ وہ دوبارہ دھنس گیا۔ اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے اور نبی کے رشتہ داروں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ جب سارا جا رہی تھی تو جس ظالم بادشاہ نے بدکاری کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا میرے اللہ نے اس کو بھی زمین میں دھنسا دیا تھا۔ اور یہاں پہ سراقہ میرے نبی کی طرف بڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ اٹھانے کے بعد اس کی گھوڑی دھنس گئی، کھولنے لگا، کھینچنے لگا، اوپر کرنے لگا، گھوڑی اور نیچے گئی، پیٹ تک دھنس گئی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ میں گھوڑی کو نہیں نکال سکتا، میرے نبی سے کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، آپ میرے قریب آ جائیں، میں آپ کے قریب آ جاتا ہوں، آپ دعا کر دیں اللہ مجھے مصیبت سے نجات دے دیں۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، گھوڑی باہر نکلی، آگے بڑھا، ناشتے کا ٹفن کھولا، کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے اٹھایا ہے، گھوڑی کو نکالا ہے، ناشتہ کر لیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، ناشتہ نہیں، صرف تو ہمارے راز کو بچانا، کسی کو مت بتانا ہم یہاں پر ہیں۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میں وعدہ کرتا ہوں میں واپس جا رہا ہوں مکہ میں، جو آپ کی طرف آئیں گے میں ان کو روک دوں گا۔ میرے نبی علیہ السلام سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نہ کوئی وعدہ، کوئی نہ کوئی عہد، کوئی نہ کوئی پرچہ لکھ کر دے دیں کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، جب میں آپ کو ملوں گا آپ مجھے عزت سے پیش آئیں گے، آپ میرا اکرام کریں گے۔ میرے نبی نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ آج غلاموں سے سلوک کیا ہے، نوکروں سے سلوک کیا ہے، کوٹھی والے، چودھری، چودراہٹ والے، بادشاہت والے اپنے نوکروں کو کبھی اپنا کمرہ، کبھی ڈرائنگ روم نہیں دکھاتے، کبھی فیکٹری کے مالکان اپنے ہاتھ اپنے والد کے سامنے نوکر کو نہیں ملاتے، کبھی ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے۔ یہ غلام بھی تمہارے گھروں میں جنت کا ذریعہ ہے اور ان کی جنت دگنی ہے۔ اگر یہ تمہیں بھی پانی پلا رہے ہیں، رب کی نماز پڑھ رہے ہیں، تمہیں روٹی کھلا رہے ہیں، رب کی نماز پڑھ رہے ہیں، تمہاری جوتی پالش کر رہے ہیں، رب کی نماز پڑھ رہے ہیں، تمہارے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، رب کی نماز پڑھ رہے ہیں، تمہارے کپڑے استری کر رہے ہیں، رب کی نماز پڑھ رہے ہیں، تمہارے بچوں کے پیشاب دھوتے ہیں، رب کی نماز پڑھ رہے ہیں، تم تو اللہ کے ہاں نماز بھی نہیں پڑھتے، تم تو صرف ان کے مالک بن کے بیٹھے ہو۔ غلام اگر گھر میں آ جائے یہ بھی تمہاری جنت۔ حسن سلوک کرنا، وَلْيَأْكُلْهُ مِمَّا أَكَلْتُمْ، جو تم کھا رہے ہو اس کو کھلانا، جو تم پہنتے ہو اس کو پہنانا، جو تم پیتے ہو اس کو پلا دینا۔ اگر ہم اپنے غریبان
50,000 کا سوٹ پہنتا ہوں تو یہ غلام کا خواب ہے کہ وہ 50,000 کا پہنے. میں بڑا جوتا پہنتا ہوں یہ اس کا خواب ہے کہ وہ بڑا جوتا پہنے. لیکن میرے نبی علیہ السلام غلاموں کے ساتھ بیٹھتے، غلاموں کو سلام کے اندر پہل کرتے، غلام کو اپنی پلیٹ میں بٹھا کے کھلاتے، غلام کو اپنے بستر مبارک میں بٹھاتے، غلام کے سر پہ ہاتھ رکھتے، نوکر کے سامنے اس کی حالت کو پوچھتے، اس کی بیماری کو پوچھتے، غلام کی دعوت کو قبول کرتے. عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر کے غلام ہیں. میرے نبی نے کیا رتبہ دیا؟ آؤ عامر، قلم پکڑ لو اور ایک عہد نامہ لکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ کو آئندہ کچھ نہیں کہیں گے، ہمیشہ عزت احترام سے ہم اس کو دیکھیں گے. عامر بن فہیرہ نے حضرت ابو بکر کے غلام نے، ایسا صحابی ہے اتنی پیاری قرآن کی قرات کرتا تھا کہ کافروں کی عورتیں ذوق در ذوق اسلام پہ آ جایا کرتی تھی. اور کافروں نے جب ان کو شہید کیا، چارپائی پر ان کی لاش تھی، ایک کافر آیا چھریاں لے کر آیا کہ ہم آج ان کا مسئلہ کر ناک زبان کاٹ کر مسلمانوں کو کہیں گے لو اتنا بڑا قاری ہم نے اس کی زبانیں کاٹ دی. اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا، دیکھو عامر بن فہیرہ کی زبان کاٹنے کے لیے کافر آگے بڑھ رہے ہیں، جاؤ اس کی لاش کو اٹھاؤ اور آسمانوں پہ لے آؤ اور اس کی حفاظت کرو اور دنیا کو بتاؤ جس نے قرآن اٹھایا میرا اللہ کبھی اس کو گرنے نہیں دیتا، اور جس نے قرآن کو عزت دی ہے میرا اللہ اس کو کبھی ذلیل نہیں کرتا. کافروں کی چھریاں ہاتھ میں، عامر سامنے، کافر بالکل قریب ہے، ایک دم آئے قریب، اوپر سے جبرائیل آئے، فرشتے آئے، لاش مبارک اٹھائی، آسمان پہ لے گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عامر کی لاش تو گئی. میرے نبی نے پوچھا جبرائیل کہاں ہے؟ فرمایا اللہ نے اوپر اٹھا لی ہے اور ان کافروں سے بچا لی ہے. میں غلام کا رتبہ بتا رہا ہوں، ایک غلام کی عزت بتا رہا ہوں. ایک غلام جو دین پہ آتا ہے اس کا رتبہ کتنا ہے، ایک غلام جو دین پہ آتا ہے اس کی عزتیں کتنی ہے. اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرو، ماتحتوں سے اچھا سلوک کرو. بیت المقدس فتح ہو گئی، حضرت عمر فاروق مدینہ کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور اپنے غلام سے کہا تو بیٹھ جا سواری پر، نکیل میں پکڑوں گا. کہا امیر المومنین اتنا بڑے شہر میں بیت المقدس بلا مقابلہ آپ فتح کر کے جا رہے ہیں، اتنا بڑا آپ کا رتبہ ہے، کیا میں بیٹھوں؟ آپ سواری کی نکیل پکڑیں گے؟ کہا ہم نے باری لگائی تھی، تو بیٹھے گا میں پکڑوں گا، میں بیٹھوں گا تو پکڑے گا. اب باری تیرے بیٹھنے کی ہے اور میری اس کی رکاب پکڑنے کی ہے. پورے شہر میں امیر المؤمنین سب کے سامنے جا رہے ہیں، غلام سواری پر ہے اور نکیل سواری کی حضرت عمر فاروق نے پکڑی ہوئی ہے اور پورے شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور دنیا کو بتایا ماں کے پیٹ سے غلام بھی ایسے آیا ہے، ماں کے پیٹ سے میں بھی ایسے آیا ہوں. تمہارے ہاں ہمارے ہاں کیا اوقات ہے؟ یہ زمینیں بک گئی، لوگوں کی زمینیں بک گئی، چند کوڑیوں کی چند کروڑوں میں چلی گئی اور اربوں میں چلی گئی. اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی گاڑیاں لی جن کے نام یاد کرنے میں 6 ماہ ان کو لگ جاتے ہیں اور ان کے دروازے کھولنے کا سسٹم ان کو سال نہیں آتا اور ان کے چلانے کا ان کو پتہ نہیں ہے. لیکن پیسوں کے انبار آ گئے، اب ان کی گردن اونچی ہو گئی اور وہ کسی نیچے والے آدمی سے بات چیت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ لوگ سائیکلوں پہ آیا کرتے تھے، دودھ بیچا کرتے تھے، سائیکل چلاتے تھے، موٹر سائیکل کا کبھی تصور نہیں تھا. ان کی زمینیں سینکڑوں میں تھی، کروڑوں میں چلی گئی، منصوبے بن گئے، قیامت کی علامتیں آ گئی. جا کر دیکھو ایئرپورٹ اور DHA کے فیز 8, 9 جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ وہ دیہات تھے جہاں پر کسی بڑی بلڈنگ کا انسان میں تصور تک نہیں تھا. اب سب سے بڑے پلازے ان علاقوں میں ہیں، سب سے بڑے جاگیردار ان علاقوں میں ہیں، سب سے بڑی گاڑیوں والے ان علاقوں میں ہیں. یہ خدا کی قسم پیسے
پیسے کی دولت پہ انسان کی بلندی کوئی نہیں ہوتی. اللہ راضی ہوتا ہے پیسہ کم کرتا ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بڑھاتا ہے. اللہ راضی ہوتا ہے تو دنیا کم ہوتی ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے تو دنیا بڑھ جاتی ہے. اللہ راضی ہوتا ہے تو حیا والی عورت ملتی ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے تو بے حیا عورتیں انسان کے قریب آ جاتی ہیں. یہ ساری دولتیں اور یہ تمام چیزیں کسی حیثیت کی مالک نہیں. حضرت عمر نے یہ فرمایا, ماں میری بھی ہے, ماں تیری بھی ہے, ماں کے پیٹ سے میں آزاد, ماں کے پیٹ سے تو آزاد. میں امیر المؤمنین بن گیا تو غلام بن گیا, لیکن جو تو بیٹھے گا میں پکڑوں گا, میں بیٹھوں گا تو پکڑے گا. شہر آ جائے, لوگ آ جائیں, کچھ بھی آ جائے. آج عامر بن فہیرہ کا رتبہ ہے امان نامہ ہڈی پہ لکھا گیا, اور رسول پاک نے سراقہ کو دیا, اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اب میں جا رہا ہوں, کوئی کافر آپ کی طرف اب نہیں آ سکتا. میرے نبی کافی دور گیا, آپ نے فرمایا رک جا سراقہ. رک گیا, حضور پاک کی طرف دیکھنے لگ پڑا. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں چند آنسو گر رہے تھے. ابو بکر صدیق ساتھ کھڑے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اے سراقہ, ایک وقت آئے گا تو اسلام پہ ہوگا, تیرے دونوں ہاتھوں پہ کسرا بادشاہ کے ہاتھ کے جو کنگن ہے سونے کے وہ اللہ تجھے پہنائے گا, اور تیری عزت ہوگی, تیری شان ہوگی, تیری شوکت ہوگی. حضور کریم کی یہ پیشن گوئی تھی. ایک دن سراقہ اسلام کے بعد میرے نبی کے پاس آیا, یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا کہ مجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. میرے نبی نے سینے سے لگا کر فرمایا ہاں سراقہ, ان قریب وہ دن آنے والے ہیں. اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی. میرے نبی کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و کسرا کے محلات کو جب فتح کیا تو وہ تمام کنگن آپ کے ہاتھ میں آئے. مسجد نبی کے فرش پر غنیمت کو ڈھیر کیا گیا, تمام صحابہ میں تقسیم کیا گیا, اور اس وقت آپ نے سراقہ کو بلایا, ممبر کی سیڑھی کے پاس کھڑا کیا, دونوں ہاتھ بھی اٹھوائے, وہ کنگن آپ نے پہنائے, اور آپ نے فرمایا واہ ایک آدمی جو نبی کا دشمن بن کر گیا اور وہ واپس آیا تو نبی نے اس کے اسلام کی اس کو پیشن گوئی کر دی. اور اسلام کی عزت یہ ہے کہ آج اس کے ہاتھوں پر سونے کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں, اور اللہ اس کو عزتیں عطا فرماتا جا رہا ہے, اور آج اس کو بلندیاں عطا ہوتی جا رہی ہیں. حضور پاک علیہ السلام سراقہ کے واپس ہونے کے بعد آگے چلتے ہیں. دوپہر کا وقت آیا, گرمی سے آپ کو پسینہ آیا, ایک چٹان تھی. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں آرام کیجئے, میں دودھ کا انتظام کرتا ہوں. ایک بکری والا آیا, ابو بکر صدیق نے کہا بتاؤ دودھ ہے؟ اس نے کہا یہ بکری ہے, دودھ نکال لو. اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق تھیلا کھولتے ہیں, پیالہ نکالتے ہیں, دودھ نکالتے ہیں, ہاتھوں سے چوتے ہیں, پیالہ بھرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, دودھ تھوڑا سا گرم ہے, نبی آرام کرتے ہیں. ابو بکر صدیق کھڑے ہیں, نبی کو جگایا نہیں, اٹھایا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد اٹھے, سامنے ابو بکر ہیں, دودھ کا پیالہ ہے, دیا پیجئے, پھر کہا پیجئے, پھر کہا پیجئے. دودھ اللہ کے نبی پیتے رہے, ابو بکر صدیق دیکھتے رہے. کیا محبت ہے, کیا عشق ہے. کبھی بھائی بھائی کو پلائے, بیٹا بیٹے کو پلائے, ماں بیٹے کو پلائے, باپ بیٹے کو پلائے, دوست دوست کو پلائے, پڑوسن پڑوسن کو پلائے. یہاں صحابی ہیں, حضور کو پلا رہے ہیں, شاگرد ہیں, استاد کو پلا رہے ہیں, امام الانبیاء کو پلا رہے ہیں. خدا کی قسم کہتے میں دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا. شریف رسول اللہ, حضور دودھ پیتے رہے, پیتے رہے. میں کہتا رہا اور پیجیے, آپ پیتے رہے. حتی رضیت, یہاں تک کہ میں دل سے خوش ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے پیٹ بھر کے دودھ پیا ہے. پھر اللہ کے نبی بڑھ رہے ہیں, عامر بن فہیرہ ساتھ ہیں, ابو بکر ساتھ ہیں, آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک پہاڑی آئی ہے جہاں ایک بڑی نیک خاتون ہے جن کا نام ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جب غریب کوئی آتا پانی اس کو پلاتی, بھوکا آتا کھانا اس کو کھلاتی. ڈیرا مشہور تھا, کمرہ مشہور تھا, گھر مشہور تھا. ام معبد کی حویلی کا نام تھا. آپ آئے ہیں, صحابہ کو بٹھا دیا ہے. میرے نبی نے
پوچھا بتاؤ کہیں دودھ والی بکری ہے؟ یا رسول اللہ ایک بکری ہے جو بالکل دودھ نہیں دیتی، لاغر ہے، بالکل مرنے کے قریب ہے، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا اجازت ہو ہم اس کے پاس جائیں دودھ نکالیں؟ حیران ہو کے دیکھنے لگی۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، آپ نے اپنے دست مبارک سے اس بکری کا دودھ نکالا، ایک برتن بھرا، اندر سے معبد کے برتن آئے، دوسرا برتن آیا، تیسرا برتن آیا، پہلے اس کو پلایا، ابو بکر صدیق کو پلایا، خود پیا، عامر بن فہیرہ نے پیا، عبداللہ بن اریقت نے پیا، پھر سارے برتن اس کے گھر کے بھرے، اپنے گھر کے بھرے، ایک بکری ذبح کی، کچھ گوشت کھایا، کچھ ساتھ لیا، معبد کے ہاں وضو کیا، آپ نے کلی کی، ایک درخت کی جڑ میں آپ کا تھوک گرا، وہ درخت ہمیشہ سے سرسبز و شاداب رہا، جو بیمار اس کے نیچے آ کے بیٹھتا اللہ کے نبی کے تھوک کی برکت سے اس درخت کے نیچے شفا ہو جاتی، اور خوبصورت قسم کا ایک عجیب نظارہ تھا۔ اللہ کے نبی نے معبد سے اجازت لی، وہ چند قدم پیچھے چلتی گئی، نبی علیہ السلام کے حلیے کو تکتی رہی۔ آج سیرت کی کتابیں پڑھو، کوئی صحابی رسول پاک کے چہرے کا نقشہ بتائے گا، کوئی آپ کے دوسرے چیزوں کا نقشہ بتائے گا، لیکن معبد ایک خاتون اللہ کے نبی کا نقش بتاتی ہیں۔ جب خامد گھر آیا، دودھ سے بھرے ہوئے برتن، کہنے لگی ایک آدمی آیا جس کا خدا کی قسم چہرہ چودھری رات سے زیادہ چمکتا تھا، اس کی آنکھوں میں سفیدی بھی عمدہ تھی اور اس کی آنکھوں میں سرخی بھی عمدہ تھی، اور اس کی پلکیں بڑی دراز تھی، اس کے کندھے بڑے کشادہ تھے، اس کا سینہ بالکل برابر تھا، اس کی کمر چاندی کی طرح چمک رہی تھی، اس کی آنکھوں میں حیا تھی، اس کے پاس سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، اس کے صحابہ ہر بات کو ماننے میں دوڑ کر حکم پورا کرتے تھے، جہاں سے وہ روکتا تھا فوراً رک جاتے تھے۔ وقار، عزت، سنجیدگی، اطمینان، سکون اس شخص کے اوپر تھا، اور اس کے لباس پر عجیب قسم کی چمک تھی۔ وہ جب کسی کو دیکھتا کوئی آنکھ بھر کے اس کی نگاہوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ اپنے میاں کو بتا رہی ہے، اور میاں کہنے لگا یہ خوبصورت قریشی نوجوان کوئی بہت عظیم انسان لگتا ہے، اگر میں اس کو پا لیتا میں بھی اس کی اتباع کرتا۔ معبد نے بھی کلمہ پڑھا، حامد نے بھی کلمہ پڑھا، رسول پاک اس سے آگے بڑھتے گئے۔ ایک صحابی تھے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی جب پتہ چلا یہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کو پتہ چلا کہ نبی کو پکڑیں گے 100 اونٹ ملیں گے، 70 سوار ان کے ساتھ تھے، وہ بھی رسول پاک کی تلاش میں بھاگ رہے تھے۔ معبد کے گھر سے جب میرے نبی آگے بڑھے، دیکھا کہ حضرت بریدہ 70 اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور کے تعاقب میں ہے۔ جب قریب آئے میرے نبی کو دیکھا، دیکھتے ہی رہ گئے، پلان بدل گیا، ارادہ بدل گیا، لالچ بدل گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے اور وہیں پہ بس ہو گئے، زیر ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا شرمانا مت، ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، تم سے پہلے سراقہ گیا ہے، ہم نے اس کو امان لکھ کر دی ہے اور اسلام کی بشارت دی ہے، مگر وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ اے بریدہ ہم تمہیں نقد اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ بریدہ آگے بڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد 70 آدمی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت بریدہ پگڑی اتارتے ہیں، اتار کر 2 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک بانس پکڑتے ہیں، اس کا جھنڈا بناتے ہیں، یا رسول اللہ ہم 70 آپ کے ساتھ ہیں، 71 ہیں، 72، 73، 74، 4 آپ ہیں، 70 آپ ہیں، اور ہم 74، 75 آتی ہیں، ایک جھنڈا بنائیں گے، مدینہ میں داخل ہوں گے۔ اور یہ جھنڈا بنانے والے صحابی بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے نبی یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، عامر بن فہیرہ ساتھ ہیں، عبداللہ بن اریقت ساتھ ہیں، یہ قدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مدینہ میں انصاری پہاڑوں پہ آتے ہیں، روزانہ اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج مدینہ کا حسن، اس کی زینت، جمال
اور کمال اور یہ تمام چیزیں صرف اس سفر کا صدقہ ہے. یہ سفر ہجرت کی برکات ہیں، سفر ہجرت کا مرکز ہے. اللہ رب العزت نے وہ وقت بھی دیا جب میرے نبی اپنے صحابہ کو لے کے مدینہ میں داخل ہو گئے. پہلے سب سے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور پڑاؤ کرنے کے بعد آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام مسجد قباء ہے. قرآن کہتا ہے لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق فیہ ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. ایک مسجد ہے اللہ کے نبی نے بنائی، نام مسجد قباء ہے. پہلی اینٹ رکھنے والے اللہ کے نبی ہیں، دوسری اینٹ آپ نے ابو بکر صدیق سے رکھوائی، تیسری اینٹ آپ نے باقی صحابہ سے رکھوائی اور یہ مسجد بنائی. قرآن کہتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں اللہ والے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں. اور وہ صحابی جنہوں نے سب سے پہلے پانی سے استنجا کیا ہے، پہلے مٹی سے استنجا کیا جاتا تھا، وہ صحابی بھی اسی مسجد کے صحابی تھے. اور قرآن کہتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، بہت سے صحابہ ہیں جو یہاں رہتے ہیں اور پاکی کو پسند کرتے ہیں. پاکی اور چیز ہے، خالی صفائیاں اور چیز ہے. صفائی انگریز بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے، سکھ بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے. لیکن خدا کی قسم ہزاروں بوتلیں پرفیوم کی ڈالتے جائیں مگر ان سے سمیل آتی ہے. اور اپنے کپڑے جب اتار کر ہمارے لنڈے بازاروں میں لے کے آتے ہیں پورے لنڈے میں سمیل آتی ہے. لیکن جو مسلمان ہے وہ صفائی سے بڑھ کر پاکی کی طرف جاتا ہے. اور پاکی کیا ہے؟ 5 وقت استنجا، 5 وقت مسواک، 5 وقت کلی، 5 وقت ناک میں پانی ڈالنا، 5 وقت وضو کرنا، 5 وقت میں سے کبھی غسل ہو تو غسل کر لینا، پاکیزہ کپڑے پہننا، ناپاک کپڑے سے بچنا، گندے کپڑے سے بچنا، نجاست والی چیزوں سے بچنا. ہم پاکی پر ہیں، ہم صرف صفائی میں نہیں ہیں، ہم پاکی پر ہیں. یہ پاکی خوشبو دے رہی ہے اور یہ پاکی ایمان کی حلاوت ہے اور یہ پاکی ایمان کا جذب ہے اور یہ پاکی ایمان کا وجد ہے. 5 وقت وضو سے دور رہنے والا انفیکشن کا شکار ہو سکتا ہے. کرونا وائرس، ڈینگی کے امراض ان کا شکار ہو سکتا ہے. اینٹی بایوٹک دوائیاں کھانے سے انفیکشن ایک دور ہو کر دوسرا لگ جاتا ہے. لیکن خدا کی قسم 5 ٹائم وضو کرنے والا کبھی اپنی گردن کے موہروں کی تکلیف میں نہیں ہوتا، کبھی اس کے کانوں کی سماعت میں فرق نہیں پڑتا، کبھی اس کی آنکھوں کی بصارت میں خرابی نہیں آتی، کبھی اس کے چہرے پر گندی چیزیں پیدا نہیں ہوتی، کبھی اس کے حلق میں کوئی انفیکشن نہیں جاتے. ہم بے نمازی ہو کر 5 وقت کی نماز سے دور ہیں، 5 وقت کی مسواک سے دور ہیں، 5 وقت کی کلی سے دور ہیں، 5 وقت ناک میں پانی ڈالنے سے دور ہیں، 5 وقت ہم سر پہ مسح نہیں کر پاتے، 5 وقت ہم گردن پہ مسح نہیں کر پاتے، 5 وقت ہم کانوں پہ مسح نہیں کرواتے، 5 وقت ہم پاؤں نہیں دھوتے، 5 وقت ہم ہاتھ کوہنیوں تک نہیں دھوتے، 5 وقت ہم داڑھی کو نہیں دھوتے، داڑھی کا خیال نہیں کرتے، داڑھی کے اس طرح کنگا نہیں مارتے. ہم انگریزوں کی طرح صاف رہتے ہیں، صرف صاف ظاہری طور پر، وہ نہاتے بھی نہیں. غسل فرض ہے گندگی میں، پنٹے شرٹے سارا کچھ پہن کر اوپر پرفیوم چھڑک کر اپنے 24 گھنٹے کی زندگی گزارتے ہیں. مسلمان غسل جنابت کرتا ہے، پاک ہوتا ہے، غسل فرض کرتا ہے، پاک ہوتا ہے، غسل جمعہ کرتا ہے، پاک ہوتا ہے، غسل عیدین کرتا ہے، پاک ہوتا ہے. اور یہی مسجد قباء میں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اے اللہ، اس نبی کے کچھ صحابہ مسجد قباء کے اندر ہیں جو پاکی سے محبت کرتے ہیں. پاکی سے محبت وہ ہے جو حضرت بلال حبشی کو پوچھا گیا کہ تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں ہم نے سنی، بتا تیرے عمل کون سے ہیں؟ یا رسول اللہ، کوئی خاص عمل نہیں ہے، ایک تو یہ ہے میں وضو کے بغیر نہیں رہتا، جب ٹوٹے وضو کر لیتا ہوں، اور دوسرا وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو اس کا شکرانہ ادا کر لیتا ہوں. یہ 2 عمل ہیں، وضو کے بغیر نہیں رہتا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو میں ادا کرتا ہوں. میں نے زندگی میں اسلام لانے کے بعد کبھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑا. یہ طہارت ہے.
صفائی ہے، اور قرآن کہتا ہے واللہ یحب المطہرین، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو پاک رہتے ہیں، صاف نہیں، صاف پاک میں فرق سمجھو، صاف پاک میں فرق سمجھو۔ صاف وہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پر آپ کو صحیح نظر آتا ہے، پاک وہ ہوتا ہے جس کے وضو کے پانی سے میرا اللہ اس کے باطنی گناہ بھی پاک کر دیتا ہے، اور اللہ اس کے ظاہری گناہ بھی پاک کر دیتا ہے۔ اور وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ آسمان کی طرف جب کوئی دیکھ کے پڑھتا ہے، اللہ کے 8 جنت کے دروازے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور مبارک بات پیش آتی ہے۔ تو وضو بڑی نعمت ہے، وضو بڑی نعمت ہے۔ وضو سے دور رہنے والوں کا، وضو کرنے والوں کی زندگی کا ہزاروں درجوں کا فرق ہے۔ وضو کر کر سونے اٹھنے والے، وضو کے بغیر رہنے والے، آپ کی زندگی اور ان کی زندگی میں ہزاروں درجات کا فرق ہے۔ ہم بہت سی پریشانیوں میں ہیں، بدسکونیوں میں ہیں، بے اطمینانیوں میں ہیں، اور زندگی میں ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ ایک بڑی وجہ نمازی بندہ وضو والا، بے نمازی بے وضو۔ نمازی بندہ ہر وقت اپنے گناہوں کو مٹاتا ہے وضو کے پانی سے، بے نمازی ہر وقت اپنے گناہوں کو چڑھاتا ہے اپنے جسم پر۔ اب وہ باہر ہے، اب وہ پریشان ہے، اب وہ ٹینشن میں ہے، اب وہ مصیبتوں میں ہے، اب وہ پریشانیوں میں ہے۔ خدا کی قسم ایک نماز سے اگلی نماز تک کی جتنی ٹینشنیں ہیں، نماز پڑھو، میرا اللہ اگلی نماز سے پہلے وہ تمہاری ٹینشنیں دور کرے گا۔ ایک بوجھ اترتا ہے، بوجھ اترتا ہے، جسم ہلکا ہوتا ہے۔ گلاب کے پھول کی طرح انسان ہلکا پھلکا چلتا ہے اور رکتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، اور ہر چیز پر اس کو شرم نہیں آتی۔ اس لیے پانی پی رہا ہے تو نماز پڑھ کے، روٹی کھا رہا ہے تو نماز پڑھ کے، کپڑے پہن رہا ہے تو نماز پڑھ کے، جوتے پہن رہا ہے تو نماز پڑھ کے۔ یہ پتہ ہے جس اللہ کا جوتا ہے میں اس کی نماز پڑھ چکا ہوں، جس اللہ کی روٹی ہے میں اس کی نماز پڑھ چکا ہوں، پھر اس کو ندامت نہیں ہے۔ اور جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، کھانا کھا رہا ہے، چٹپٹے کھا رہا ہے، ہوٹلوں میں کھا رہا ہے، گھر پہ کھا رہا ہے، جسم کو بڑھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اگر وہ کبھی بیٹھ کر ذرا غور کرے آج کس اللہ کی روٹیاں اور کس اللہ کے دیے ہوئے مال پر وہ قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ جس اللہ کو اس نے اپنی عبادت سے، نماز سے، اذان سے، استغفار سے، درود سے اور ان کلمات سے بالکل دور کیا ہوا ہے۔ تو آج مسجد قباء یہ بھی آپ کی ہجرت کا مبارک سفر تھا جس پر یہ مسجد قباء بنائی گئی۔ پیر کے دن وہاں پر جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تمہیں حج مقبول، عمرہ مقبول اور بڑے بڑے ثوابوں سے نوازتے ہیں۔ حضور انور بھی اکثر پیر کے دن مسجد قباء میں جاتے تھے۔ اللہ کے فضل سے عمرے کھلنے کے اعلانات ہو رہے ہیں، دعا کرتے جائیں اللہ اس حرم کو کھول دے، آنے والے آئیں، جانے والے جائیں، وہاں کی زیارتیں، وہاں کی سعادتیں، وہاں کے یہ خوبصورت سفر جو ہجرت رسول پاک کے ساتھ پیش آتے ہیں ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملے۔ اور وہ مسجد قباء جو مدینہ میں آپ نے پہلا قدم رکھنے کے بعد مسجد کو بنایا ہے اور دنیا کو بتایا ہے جس سوسائٹی میں رہنا چاہو پہلے مسجد دیکھو، مسجد دیکھو، پلاٹ کہاں لینا ہے، گھر کہاں لینا ہے، سوسائٹی کہاں ہے، مسجد کی سہولت ہے، نماز کی سہولت ہے، ایمان کے اوپر چلنا وہاں مشکل ہے یا آسان ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کر آپ اپنی سوسائٹیوں کا انتخاب کریں، اپنی رہائشوں کا انتخاب کریں، اپنے گھروں کا انتخاب کریں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جہاں مسجد نہیں ہے وہاں پہ مکان بنانا جائز ہی نہیں ہے، جہاں مسجد ہو وہاں پہ مکان بنایا جائے۔ کچھ آج سوشلزم طبقہ کوشش کرتا ہے کہ یار اس سوسائٹی میں جائیں جہاں مسجد بھی نہ ہو، جہاں مولوی بھی نہ ہو، جہاں کوئی روکنے والا نہ ہو، جہاں کوئی ٹوکنے والا نہ ہو۔ اور اس طرح آج کل کی جو بہو ہیں جب گھر میں آتی ہیں، جو بیچارے بابا جی ہوتے ہیں روکنے ٹوکنے والے اور نماز کا کہنے والے، وہ اپنے میاں سے کہہ رہی ہوتی ہے یہ بابا تو ہمارے لیے مصیبت کی گھڑی ہے، یہی دنیا سے چلا جائے ہم آزاد ہو جائیں۔ خدا کی قسم تمہارا باپ روک ٹوک والا تمہارے گھر پہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور تمہارے محلے میں کوئی مولوی صاحب
تمہیں نماز کا کہتے ہیں، یہ تمہارے محلے پر بہت بڑی رحمت ہے، اور کوئی تمہیں ہنس کر بھی تمہارے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہہ دیتا ہے کہ یار خدا کے لیے اللہ کے نبی کی سنت کو سجا لو، یا تمہاری بیٹی کو، بانجی کو، بھتیجی کو کوئی بزرگ آدمی اللہ والا، کوئی عالم دین پردے کا کہہ دیتا ہے، یہ خوبصورت قسم کی اللہ کی رحمتوں کے مزاج ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم کسی ایسی سوسائٹی میں چلے جائیں جہاں آپ کو بے حیائی، بے پردگی، فحاشی اور یانیت اور یہ تمام چیزیں نصیب ہوں، اور وہاں کی ماں، وہاں کا باپ اولڈ ہوم کے اندر جا کے ریسٹ کر رہا ہو، اور اس کی جوان بچے اور بچیاں عیاشیاں کرتے جا رہے ہوں۔ اللہ ہمیں اس ماحول سے بچا کر وہ ماحول دے جہاں دادا ہماری روک کرے، باپ ہماری ٹوک کرے، ماں ہمیں ڈانٹے، باپ ہمیں ڈانٹے، بڑا بھائی ہمیں ڈانٹے، جہاں نماز پڑھنے پر مبارک، نہ پڑھنے پر ڈانٹ، جہاں نماز پڑھنے پر خوشامد، نہ پڑھنے پر سختی۔ اس ماحول میں آپ ہیں، اس ماحول میں ہم ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور جہاں پر آپ کو نماز کا کہنے والا کوئی نہیں، زکوٰۃ کا کہنے والا کوئی نہیں، قرآن کا کہنے والا کوئی نہیں، اور داڑھی کا کہنے والا کوئی نہیں، سمجھو کہ آپ عذاب والے ٹکڑے پہ ہیں، عذاب والی جگہ پہ ہیں، جہنم کے راستے ہمارے لیے طے ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ سفر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آج جس سوسائٹی میں آپ نے رہنا ہے، سب سے پہلے وہاں پہ مسجد کی بنیاد رکھنا، اور مسجد قبا آپ نے بنا کر دنیا کے سامنے اس کا ماڈل پیش کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرما دے اللہ۔